اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں یہ مبارک ارشاد فرمایا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی مبارک ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ان مبارک 100 ارشادات کو پڑھ کر یا سن کر گھر میں رکھے گا، ان پر عمل کرے گا، وہ اعلیٰ انعام عطا کیا جائے گا، یعنی جنت کا حقدار ہوگا، اور بروز قیامت حساب و عذاب سے خلاصی پائے گا، اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ وہ مبارک ارشاد یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا قرآن مجید میں یہ ارشاد مبارک ہے، نمبر 1، دوران گفتگو بدتمیزی نہ کیا کرو، تمہاری شخصیت لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی، اور لوگوں کی خطائیں معاف کیا کرو، اللہ کے ہاں اس عمل کی قیمت جنت میں ایک محل ہے، بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ نمبر 2، غصے کو قابو میں رکھو، تم دلیر اور محافظ بن جاؤ گے، یہ عمل پیغمبروں کا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اللہ تمہارے لیے بھلائی کے راستے کھولتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ بن جاؤ گے۔ نمبر 4، تکبر نہ کیا کرو، تکبر انسان کو کھوکھلا بناتا ہے، اور تکبر کرنے والا کبھی بھی اس فانی دنیا میں بھی اور روز محشر میں بھی اپنا مقام کھو دیتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے گا، اور لوگوں کی نظروں میں عزت والے بن جاؤ گے۔ نمبر 6، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور آہستہ پیار سے بولا کرو، تمہارا تذکرہ آسمانوں پر ملائکہ کریں گے۔ نمبر 7، اپنی آواز نیچی رکھا کرو، تمہاری قدر و قیمت اونچی ہوتی جائے گی، اور تم نیک سیرت بن جاؤ گے۔ نمبر 8، دوسروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیچا کبھی نہیں کرے گا، اور تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ نمبر 9، والدین کی خدمت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا حساب و کتاب جنت عطا کرے گا۔ نمبر 10، والدین سے اف تک نہ کرو، اور نہ ہی اونچا بولا کرو، تمہارے رزق میں فراوانی ہوگی، اور تم صالح انسان بنو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اس جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ مبارک ارشاد فرمایا ہے، نمبر 11، والدین کی اجازت کے بغیر ان کے حجرے میں یعنی کمرے میں داخل نہ ہوا کرو، تمہارا پردہ کبھی بے پرد نہ ہوگا۔ نمبر 12، لین دین کا حساب لکھ لیا کرو، کبھی بھی وسوسے اور شک و شبہات میں نہیں پڑو گے، اور نہ ہی شیطان تمہیں بہکا سکے گا۔ نمبر 13، کسی کی اندھی تقلید نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بس وہ حجاب یعنی کہ پردہ نہیں اٹھاتا۔ نمبر 14، اگر مقروض مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو اسے ادائیگی کے لیے مزید وقت دے دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں آسان فرمائے گا۔ نمبر 15، سود نہ کھایا کرو، ورنہ تمہاری اولادیں بے شرم بے حیا ہوں گی، اور سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ نمبر 16، رشوت نہ لیا کرو، ورنہ تمہاری اولادیں مصیبت میں رہیں گی، اور ان پر بری آفاتیں آتی رہیں گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ مبارک ارشاد فرمایا ہے، نمبر 17، وعدہ نہ توڑو، جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام فرما دیتا ہے۔ نمبر 18، دوسروں پر اعتماد کیا کرو، اس عمل سے تمہارے اپنے اعتبار پر لوگوں کو بھروسہ ہو جائے گا۔ نمبر 19، سچ میں جھوٹ نہ ملایا کرو، ورنہ تمہارے سچ پر لوگوں کو یقین نہ رہے گا۔ نمبر 20، لوگوں کے درمیان انصاف قائم کیا کرو، اس لیے تم اپنی قبر آسان کرتے ہو۔ نمبر 21، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرشتوں سے کروائے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں یہ مبارک ارشاد فرماتا ہے، نمبر 22، مرنے والوں کی دولت خاندان کے تمام افراد میں تقسیم کیا کرو، یہ حقوق العباد ہے، اور یہ حقوق اسی دنیا میں پورا کرو گے تو تب جا کر کہیں جنت پاؤ گے، ورنہ جہنم تمہاری منتظر رہے گی۔ نمبر 23، خواتین بھی وراثت میں حصہ دار ہیں، اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے ان کا حق نہ چھینا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارا حق چھین لے گا، یعنی بروز قیامت
تمہاری نیکیاں ان کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ نمبر 24، یتیموں کی جائیدادوں پر قبضہ نہ کیا کرو، کیونکہ سدا تمہاری اولادوں نے بھی اپنے ماں باپ کے سائے میں نہیں جینا، وہ بھی یتیم ہوں گے۔ تب کیا ہوگا جب تمہاری اولادیں دوسروں کے رحم و کرم پر ہوں گی۔ نمبر 25، یتیموں کی حفاظت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اولادوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 26، دوسروں کا مال بلا ضرورت خرچ نہ کیا کرو، ورنہ روز محشر حساب کتاب بہت غضبناک ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں یہ مبارک ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 27، لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں پر وسوسے اور شک و شبہات دور فرمائے گا۔ نمبر 28، بدگمانی سے بچو، ورنہ اس دنیا میں کچھ نہ پاؤ گے اور روز محشر کہیں کے نہ رہو گے۔ نمبر 29، غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ غیبت ایک گناہ ہے جس کی بخشش اللہ تعالیٰ چاہے نرمی والا معاملہ فرمائے اور چاہے تو جہنم میں عذاب دے۔ نمبر 30، جاسوسی نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 جاسوس بٹھا رکھے ہیں جو تمہارے ہر نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں، ورنہ تم سے بھی بڑے جاسوس ہیں۔ تمہاری جاسوسی کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں۔ نمبر 31، خیرات کیا کرو، اس لیے تمہارے دل نرم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے۔ نمبر 32، غربا کو کھانا کھلایا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رزق بڑھاتا جائے گا اور تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 33، ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب بن جاؤ گے اور تم جنت پانے کے اہل ہو جاؤ گے۔ نمبر 34، فضول خرچ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ غریب مسکین لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ نمبر 35، صدقہ و خیرات دے کر جتلایا نہ کرو، ورنہ وہ خیرات تم کو منگوانے میں اس وحدہ لا شریک کو دیر نہیں لگتی جو سب کا پروردگار اور پالنے والا ہے۔ نمبر 36، مہمانوں کی عزت کیا کرو، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف کھانے پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، رزق تو وہ ذات ہے جو غریب اور امیر، چرند اور پرند سب کو عطا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ مبارک ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 37، نیکی پہلے خود کرو اور پھر دوسروں کو تلقین کرو، ورنہ تمہاری تلقین کسی کے سمجھ میں نہ آئے گی۔ نمبر 38، زمین پر برائی نہ پھیلایا کرو، کیونکہ زمین اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے، اگر آپ حکم دیں تو اسے دبوچ لوں اور اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر دوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 39، لوگوں کو مسجد میں داخلے سے نہ روکو، ورنہ تمہارا اپنا گھر اپنا نہ رہے گا، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ نمبر 40، صرف ان کے ساتھ لڑو جو تمہارے اسلام پر انگلی اٹھائیں، کیونکہ جہاد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آگے بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے۔ نمبر 41، جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو، یعنی کہ قیدیوں پر رحم دلی کا معاملہ کرو اور خواتین کی عصمت و عظمت کا خیال کرو۔ نمبر 42، جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ، ورنہ تم سے زندگی روٹھ جائے گی۔ نمبر 43، اسلام میں کوئی سختی نہیں، اس لیے تم بھی کسی کے ساتھ سختی نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالی بروز قیامت تم پر سختی نہ فرمائے گا۔ نمبر 44، تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لاؤ، یہی مومن بندے کی نشانی ہے۔ نمبر 45، حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کیا کرو۔ نمبر 46، بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلایا کرو۔ نمبر 47، جنسی بدکاری سے بچو، خود کو عزت دار پاؤ گے۔ نمبر 48، حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ نمبر 49، کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ورنہ وہ بوجھ تمہارے کندھوں پر بھی
بھی آ سکتا ہے جو تم نہ اٹھا سکو گے۔ نمبر 50، منافقت سے بچو اور خود بھی منافق نہ بنو، ورنہ یہ عمل انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا۔ نمبر 51، کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور کیا کرو۔ نمبر 52، عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے۔ نمبر 53، بعض رشتہ داروں سے شادی حرام ہے، یعنی کہ محرم رشتہ دار۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ مبارک ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 54، مرد خاندان کا سربراہ ہے، جہاں عورت سربراہ بن جائے وہ گھر بے گھر بن جاتا ہے۔ نمبر 55، بخیل نہ بنو ورنہ زندگی میں اور قبر میں فرحت نہ پاؤ گے۔ نمبر 56، حسد نہ کیا کرو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کسی کو کم دیا اور کسی کو زیادہ، کیونکہ وہ خوب حکمت والا ہے۔ نمبر 57، ایک دوسرے کو قتل نہ کیا کرو کیونکہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے اور اس گناہ عظیم کی بہت بڑی سزا ہے جو انسان کی برداشت کے باہر ہے۔ نمبر 58، فریبی کی وکالت نہ کیا کرو ورنہ کسی فریب کے چکر میں خود پھنس جاؤ گے، تب کیا کرو گے۔ نمبر 59، گناہ اور زیادتی میں دوسروں کے ساتھ تعاون نہ کیا کرو ورنہ تم خود گناہ کے مستحق ٹھہرو گے۔ نمبر 60، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، خود کو اچھا پاؤ گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ مبارک ارشاد ہے۔ نمبر 61، اکثریت سچ کی کسوٹی نہیں ہوتی۔ نمبر 62، صحیح راستے پر رہو ورنہ ایسے راستے ہوتے ہیں جن پر کانٹے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ راستے ہمیں مصیبت اور عذاب تک لے جائیں گے۔ نمبر 63، جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کیا کرو، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا۔ نمبر 64، گناہ اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو، ایک دن کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ نمبر 65، مردہ جانوروں کا خون اور سور کا گوشت حرام ہے۔ نمبر 66، شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو، بہت سی حدیث مبارک اس نامراد عمل کی نفی کرتی ہیں۔ نمبر 67، جوا نہ کھیلو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی تمہارے ساتھ بھی جوا کھیلنے لگ جائے۔ نمبر 68، ہیرا پھیری نہ کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے ساتھ بھی ہیرا پھیری کسی کو نہ کرنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ مبارک ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 69، چغلی نہ کھاؤ کیونکہ چغلی کھانا دوسروں کے گھروں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خوب فرمایا ہے، جو کسی کا رشتہ توڑے گا میں اس کا رشتہ توڑ دوں گا۔ نمبر 70، کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچ نہ کیا کرو، فضول خرچ انسان اچھے اور برے بندے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ نمبر 71، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنو اور خوشبو لگاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کا تم نے سوچ رکھا ہے، یعنی کہ جنت۔ نمبر 72، آپ سے جو لوگ مدد اور تحفظ مانگے ان کی حفاظت کیا کرو، انہیں مدد دو، اس عمل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کیونکہ وہ تم بھی ہو سکتے تھے مدد طلب کرنے والے۔ نمبر 73، طہارت قائم کرو۔ نمبر 74، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو کیونکہ وہ خوب حکمت جاننے والا ہے۔ نمبر 75، اللہ تعالیٰ نادانی میں کی جانے والی غلطیاں معاف کر دیتا ہے سوائے کبیرہ گناہوں کے۔ نمبر 76، لوگوں کو دانائی اور اچھی ہدایت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاؤ کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 77، کوئی شخص کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ ہی اٹھا سکے گا، نہ ہی اس کو اجازت ہوگی۔ نمبر 78، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے یہی بچے ہماری مغفرت و بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ نمبر 89، جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس پر گفتگو نہ کیا کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ نمبر 80، کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، تجسس نہ کیا کرو ورنہ خود کو نقصان میں پاؤ گے۔ نمبر 81، اجازت کے بغیر دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، اس سے تمہارے گھر بھی حفاظت میں رہیں گے۔ نمبر 82، اللہ
تعالیٰ اپنی ذات پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 83، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلو، یہ زمین تمہاری بخشش و مغفرت کی دعا کرے گی۔ نمبر 84، اپنے حصے کا کام خود کیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور مؤمنین تمہارا کام دیکھیں گے۔ نمبر 85، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ورنہ جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ نمبر 86، ہم جنس پرستی میں نہ پڑو ورنہ نوح علیہ السلام کی قوم پر کیسا عذاب نازل ہوا تھا۔ نمبر 87، حق سچ کا ساتھ دو، غلط جھوٹ سے پرہیز کرو ورنہ ایک دن تم خود ان میں پھنس جاؤ گے۔ نمبر 88، زمین پر اکڑ کر نہ چلو ورنہ انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگ جائے تو منہ کے بل گر جاتا ہے۔ نمبر 89، عورتیں اپنی زینت کی نمائش نہ کیا کریں ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت پکڑ ہوگی۔ نمبر 90، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 91، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، اللہ کی لاٹھی میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ نمبر 92، برائی کو اچھائی سے ختم کرو، تم پر کبھی برائی نہیں آئے گی۔ نمبر 93، فیصلے مشاورت کے ساتھ کیا کرو، وہ فیصلے دیر پا اور یقینی ہوتے ہیں۔ نمبر 94، تم میں وہ زیادہ معزز ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 95، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ نمبر 96، اللہ علم والوں کو مقدم رکھتا ہے۔ نمبر 97، غیر مسلموں کے ساتھ مہربانی اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ نمبر 98، خود کو لالچ سے بچاؤ ورنہ یہ لالچ تم کو اندھیرے میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ مبارک ارشاد فرماتا ہے۔ نمبر 99، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 100، جو سائل سوال کرے اسے نہ جھڑکو بلکہ حسب توفیق کچھ اسے دے دیا کرو۔ نمبر 101، اللہ تعالیٰ کے ان احکام پر ایمان رکھو اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان پر درود شریف پڑھا کرو۔ آخر میں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ اسے لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو ان ارشادات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔